إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق زیبا ہیں کہ جو اس خالق کائنات کا مدبر، تدبیر کرنے والا ہے، اور تمام نبیوں اور رسولوں پر لاکھوں کروڑوں سلام نازل ہوں، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد. اسلامی اور دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنی تخلیق کے بعد، یعنی ان کی تخلیق کے بعد، انسانوں کی تخلیق کے بعد جس چیز کا سب سے پہلے حکم دیا وہ توحید ہے. اللہ رب العالمین کو یکتا ماننا ہے، یکتا جاننا ہے، اور وہی وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. توحید کا تعلق صرف زبان سے اقرار کرنا نہیں ہے، بلکہ توحید کا جو لفظ بولا جاتا ہے عربی زبان میں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ دل سے اللہ رب العالمین کو یکتا ماننا، ایک جاننا، اکیلا جاننا. افراد اللہ تعالی بالربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات، یہ توحید کی تعریف اہل علم کے نزدیک ہے کہ اللہ رب العالمین کو ربوبیت میں کہ وہ رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، تنہا ہے، رب ماننا، اس میں اس کو اکیلا جاننا. رب ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی طرح وہ رب ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، معبود حقیقی ہے اپنی الوہیت میں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود اس دنیا میں نہیں ہے. معبود تو بہت سارے، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. کیا مطلب؟ کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود ہے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے حقیقی معبود کوئی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ. استثناء کرتے ہیں عربی میں، اس کو استثناء کہا جاتا ہے. الا یہ حرف استثناء ہے، آپ استثناء کرتے ہیں، یعنی علیحدگی پیدا کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے. پہلے آپ نفی کرتے ہیں، ہاں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے. تو اس کا تعلق سب سے پہلے قلب سے ہے، دل سے ہے. اللہ رب العالمین کو دل کے ذریعہ سے ایک ماننا، یکتا ماننا، اکیلا جاننا
اور زبان سے اس کا اقرار کرنا اور جو توحید کے تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا، یہ اصل توحید ہے۔ توحید کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیے اور عمل میں کوڑے ہیں، نہیں، یہ توحید کا مطلب نہیں ہے۔ توحید کا مطلب سب سے پہلے اللہ کو، جو آپ کا ہمارا سب کا خالق ہے، رب ہے، معبود ہے، پالنہار ہے، اس کو دل سے پہلے جاننا۔ اور دل اللہ رب العالمین نے سب سے قریب اگر کسی کو بنایا ہے تو اس شخص کو بنایا ہے جس کا دل صاف ہو۔ اس لیے جب وہ نبیوں کا انتخاب کرتا ہے، رسولوں کا انتخاب کرتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو دیکھتا ہے، اور جب ان کے دلوں کو دیکھتا ہے، دل صاف ہوتے ہیں، تب ان کا انتخاب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو نبیوں کے حواری رہتے ہیں، مددگار رہتے ہیں، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ساتھی رہتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے صاف ستھرا پایا، تب ان کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس روئے زمین کے اندر سب سے صاف ستھرے دل والے اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ ابر الناس قلوبا، لوگوں میں سب سے صاف ستھرے دل والے اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ان کی صفائی کرنے والا، ان کے دلوں کی پاکیزگی اور ان کے دلوں کا تصفیہ کرنے والا اس روئے زمین کا سب سے بڑا آدمی، سب سے بڑی شخصیت، جس کو ہم اور آپ تاجدار مدینہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ دل صاف رکھیے، تب اللہ سے ملاقات اچھی ہوگی۔ ہاں یاد رکھیں، دل صاف رکھیے۔ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اللہ سے تو صاف ستھرے دل کے ساتھ جائیے، جس طرح ابراہیم گئے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، صاف ستھرے دل کو لے کر کے گئے رب العزت۔ اللہ نے تعریف کی ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کب تعریف کی اللہ نے؟ جب وہ صاف، خالص اور پاکیزہ دل کو اللہ رب العالمین کے پاس لے کر کے پہنچے، تب اللہ نے تعریف کی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں اگر کسی کی تعریف کر دے تو اس کی تعریف کافی ہے اس کے خیر، بھلائی اور اچھا ہونے کے اعتبار سے۔ ہر ایک کی تعریف نہیں کی۔ ابو جہل کی تعریف کی اللہ نے، ہاں، ابو لہب کی تعریف کی اللہ نے، فرعون کی تعریف کی اللہ نے، نمرود کی تعریف کی اللہ نے، ہاں، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، بڑے بڑے جسم والے لوگ تھے، ان کی تعریف کی نہیں۔ اللہ ان کی تعریف کرتا ہے جن کے دل صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور جن کے دل صاف ستھرے نہیں، اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھ لو، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ لمبی داڑھی رکھنے سے، ٹوپی لگانے سے، کرتا پاجامہ پہننے سے، اپنے آپ کو ملا جی کہلوانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کب ہے؟ جب آپ کا دل صاف ستھرا ہو، دل اچھا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ اور اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء میں اشارہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو مال فائدہ پہنچائے گا، ہاں مالداروں سنو، ہاں بزنس مین، تاجر آدمی وہ بھی سنیں، جو بڑے بڑے تاجر ہیں وہ بھی سننا، ان کو بھی سننا چاہیے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یوم لا ينفع مال، نہ تو مال فائدہ پہنچائے گا، ولا بنون، اور 10 بیٹے ہیں، 15 بیٹے ہیں، 20 بیٹے ہیں، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ مال فائدہ پہنچائے گا قیامت کے دن، نہ بیٹے فائدہ پہنچائیں گے۔ کون فائدہ پہنچائے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کے پاس قلب سلیم کو لے کر کے پہنچے، یہ فائدہ پہنچائے گا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے نیک عمل کرنا چاہیے، اور نیک عمل آپ اسی وقت کریں گے جب دل صاف ہو۔ تو توحید کا سب سے پہلا تقاضا دل کو صاف رکھنا ہے۔
قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ آئیے اہل علم نے جو اس کے تعلق سے ذکر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی سعودی عرب کے بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، شیخ ابن عثیمین کے استاد، اور ہمارے استاد شیخ عبد الرحمن عقل کے استاد تھے شیخ ابن عثیمین سعودی عرب میں۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ قلب سلیم، القلب السلیم هو الذي عرف الحق واتبع، کہ قلب سلیم وہ دل ہے جو حق کو پہچانے۔ سب سے پہلی چیز معرفت، علم ہونا چاہیے، جو حق کو جانے، پہچانے اور حق کو جاننے کے بعد اس کی پیروی میں لگ جائے، یہ قلب سلیم۔ وعرف الباطل وترک، اور باطل کو، اہل باطل کو پہچانے اور اس کے بعد باطل اور اہل باطل کو چھوڑ دے، یہ قلب سلیم والا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غروب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، تو کیا کہا؟ یہ میرے رب ہو ہی نہیں سکتے۔ حق کو پہچانا کہ ان کا بھی کوئی رب ہے، اور جب حق کو پہچان لیا تو اللہ کے ہو گئے، اور اللہ نے پھر کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ہمارا ابراہیم تو وہ بندہ ہے، ہمارا ابراہیم تو وہ نبی ہے، ہمارا ابراہیم تو وہ رسول ہے کہ جس کو ہم خلیل بناتے ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنایا۔ کیوں بنایا؟ قلب سلیم تھا نا، دل صاف ستھرا تھا۔ کس چیز سے صاف ستھرا تھا؟ شرک سے۔ سن لیجیے قلب سلیم کا مطلب شرک سے پاک ہو، نمبر 1 شرک سے پاک ہو، نمبر 2 بدعت سے پاک ہو، نمبر 3 غفلت سے پاک ہو، دل کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے اللہ کے ذکر سے۔ اگر آپ کا دل غافل ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، دینی مجلسوں میں دل نہیں لگتا، علمی باتوں کو سننے میں دل نہیں لگتا، قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہوں، آپ سوتے ہو، آپ کو نیند آتی ہو، دل غافل ہے آپ کا، یہ قلب سلیم نہیں ہے، یہ قلب سلیم نہیں ہے۔ اصلاح کیجئے اس دل کی، کیونکہ آپ کو اللہ کی باتیں پسند نہیں ہیں، آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کے برا لگتا ہے، اسی طرح جس طرح کافروں کو برا لگتا تھا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ کافر، یہ اہل کفر، یہ مشرکین، جب ان کے سامنے تنے تنہا اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت سے بھر پڑتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر پسمردگی چھا جاتی ہے، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور قلب سلیم کون ہے؟ قلب سلیم وہ دل ہے، وہ صاف ستھرا دل ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل لرزاں و ترساں ہو جاتے ہیں، ان کے دل اس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اس کا اثر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے ذریعہ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی اللہ کے لیے روئے ہیں؟ بھائی کے لیے روئے ہوں گے، بہن کے لیے روئے ہوں گے، ابو جان کا انتقال ہو گیا روئے ہوں گے، امی جان کا انتقال ہوا روئے ہوں گے، چچا کا انتقال ہو گیا روئے ہوں گے، جس نے آپ کو ہر طرح سے دنیا کے اندر چاہا، محبت کی، اس کا انتقال ہو گیا آپ روئے ہوں گے، بیوی کا انتقال ہو گیا روئے ہوں گے۔ اللہ کے لیے روئے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے روئے ہیں، اس کی محبت میں روئے ہیں، اس پر توکل کرتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے روئے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ کا دل حی ہے، زندہ ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے لیے نہیں روئے، مخلوق کے لیے روئے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ کا دل مردہ ہے۔ اس کو زندہ کیجئے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تلاوت سے، قرآن مقدس کو پڑھ کر کے، پڑھا کر کے، سن کر کے، سنا کر کے اس کو زندہ کر لیجئے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ آئیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے انسانیت، اے انسانوں، اے آدم کے بیٹوں، اے اولاد آدم، اے آدم کے
بچوں سنو، اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے. کیا ایسی نصیحت ہے؟ ایسی نصیحت شفاء لما فی الصدور، کہ جس کے اندر سینوں کے لیے شفا ہے، دلوں کے لیے شفا ہے، وہدن اور ہدایت بھی ہے، ورحمہ اور رحمت بھی ہے، للمؤمنین انہی اچھے دل والوں کے لیے، یعنی اہل ایمان کے لیے. یعنی قرآن مقدس کی تلاوت کرو، قرآن مقدس کو کثرت سے پڑھو، دل صاف ہوں گے انشاءاللہ. یہ مشاہد ہے، یہ بات دیکھی گئی ہے کہ وہ آدمی، وہ بندہ جو قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ رب العزت دھیرے دھیرے اس کے دل کی ظلمت کو، تاریکی کو، اس کے دل کے اندھیرے کو چھانٹ دیتا ہے اور اس میں نور بھر دے دیتا ہے، روشنی بھر دیتا ہے. قلب سلیم چاہیے. ہوا پرستی سے، خواہش پرستی سے تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجئے صاحب. کن لوگوں کے ساتھ؟ میمون بن مہران فرماتے ہیں وجدت صلاح قلبی فی مجالست العلماء، میں نے اپنے دل کی اصلاح، میں نے اپنے دل کی درستگی علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے کی ہے. اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھیے، اہل ذکر کی مجلسوں میں بیٹھیے، اہل تقوی کی مجلسوں میں بیٹھیے، کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ملیں گی. میں اہل علم کی بات کر رہا ہوں. اہل علم سے مراد حقیقی معنوں میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا بہت پڑھ لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من قال انہ عالم فہو جاہل، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عالم ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے. تو عالم حقیقی وہ ہے جو دعویٰ نہ کرے، کیونکہ عالم حقیقی وہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ اس روئے زمین میں ڈرنے والے یہ علماء ہیں. تو ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھے، اہل باطل کی مجلسوں میں نہیں، اہل بدعت کی مجلسوں میں نہیں، خواہش پرستوں کی مجلسوں میں نہیں، دنیا داروں کی مجلسوں میں نہیں، مالداروں کی مجلسوں میں نہیں، دنیا داری کی محبت اور اس کی چاہت میں غرق اور ڈوبنے والوں کی مجلسوں میں نہیں. اگر دل کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، تو اہل علم کی، اہل ذکر کی مجلسوں میں بیٹھیے، اور پھر ایوب علیہ السلام کی طرح اپنے دل کو اللہ کے سامنے پیش کیجیے. اللہ 18 سال اللہ رب العالمین نے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ روئے زمین کے اندر اس سے پہلے کوئی بھی بیماری اللہ نے وہ بیماری کسی انسان کو عطا نہیں کی تھی. اہل علم کہتے ہیں، میں نے تفسیر ذکر کرتے ہوئے مسجد ابوبکر میں ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جب اہل تفسیر کہتے ہیں کہ جب کوئی کیڑا ان کے جسم سے زمین پر گر جاتا تو اس کو اٹھا لیتے اور کہتے اللہ نے تیری روزی میرے جسم پر لکھی ہے. کہا جاتا ہے وہ دل. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے نعم العبد، کتنا پیارا بندہ تھا ہمارا ایوب. پھر اللہ تعریف کرتا ہے صبر کرنے والا تھا. اللہ نے جو مصیبت پر ان کو آزمایا، بڑی مصیبت تھی میرے بھائیو، 18 سال معمولی، جس کو دنیا کی ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا ہو، مال و اولاد سے نوازا گیا ہو، پھر اللہ اچانک اس کو چھین لے اور پھر جسم کے اندر بیماری عطا کر دے، بیماری میں مسلط کر دے، شیطان کو اجازت دے دے کہ جا ہمارے بندے ایوب کو جا کر کے آزما. اللہ رب العالمین شیطان کے ذریعہ سے آزمائے ایوب علیہ السلام کو. جسم سے کیڑے نکل کے زمین پر گرے. اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے کہاں جاتے ہو؟ اللہ نے روزی میرے جسم پر لکھی ہے تمہاری. اللہ اکبر. اور جب دل لے کر کے اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے کتنے برس کے بعد، ہزاروں برس کے بعد اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کو نازل کیا، قرآن مقدس کو، اس میں ذکر کر دیا ایوب علیہ السلام کا. ایسا دل لے کر کے آؤ. اللہ کو یہ دل پسند ہے، اللہ کو ایسا دل پسند ہے جو حسد سے پاک ہو. کتنا حسد کرتے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، نماز پڑھتے ہو، پہلی رکعت شروع ہے اور سوچ رہے ہو کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کا مال زائل ہو جائے،
اس کا مال برباد ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے، دل صاف ہے، کھڑے اللہ کے سامنے ہو اور حسد چالو ہے دل کے اندر، کھڑے اللہ کے سامنے ہو اور کینہ، کپٹ، دشمنی، عداوت، نفرت چھپائے ہوئے ہو دل کے اندر، کہاں سے صاف ستھرا ہوگا دل؟ اللہ کا ذکر کر کے صاف ستھرا کرو اس دل کو. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. زبان سے بولتے ہو اس کو بھی علم ہے، دل سے جو سوچتے ہو، سن لو، دل سے جو سوچتے ہو، دل کے اندر جو باتیں کھٹکتی ہیں ان کا بھی علم اللہ کو ہے. توحید والے ہو نا؟ کہتے ہو موحد ہیں ہم، اہل توحید ہیں. اہل توحید ہو تو اس کا بھی علم رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے. اور جب بھید کو جانتا ہے تو کینہ کیوں؟ اور جب بھید کو جانتا ہے تو ایک دوسرے کے تعلق سے دشمنی کیوں؟ اے بھائی کتنے سال رہے گا دنیا میں؟ 40 سال، 50 سال، بہت زیادہ 60 سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان رہیں گی. بھائی بہت زیادہ 80 سال. کہاں جاؤ گے؟ گڑھے میں جانا ہے نا، لوگ دفن کر دیں گے، کیا لے کر کے جاؤ؟ قلب سلیم ہے تو فرشتے آ کر کے معلوم کریں گے من رب، کون ہے تیرا رب؟ بہت پیار سے کہہ دو گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہہ دو گے دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. ارے اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ کہو گے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے. اگر قلب سلیم ہے اور قلب سلیم نہیں، کیا جواب ہوگا؟ لا ادری، افسوس کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں جانتا. بڑی دنیا میں بڑی فصیح زبان والا تھا، عربی داں تھا ماشاءاللہ، عربی زبان کا علم رکھنے والا تھا، اردو کا ادیب تھا، فارسی زبان کا ادیب تھا. کنڑ زبان جب بولتا تھا تو لوگ اس کی طرف غور سے سنتے تھے. لیکن قبر کے اندر جب پہنچا، اگر قلب سلیم نہیں ہے کچھ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ لا ادری، کچھ نہیں جانتا ہوں، معلوم نہیں کچھ. کون بولیں گے؟ قلب سلیم رکھنے والے. میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، اپنے دلوں کی اصلاح کر لو. اللہ کی قسم، جس شخص نے بھی اپنے دل کی اصلاح کی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا میں بھی مقام دیا ہے اور آخرت میں اللہ اس کو بڑے درجات کا مقام عطا کرنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے، یہی وجہ ہے قرآن مقدس میں ذکر کیا من خشی الرحمن بالغیب، وہ آدمی جو رحمان کو بغیر دیکھے ڈرتا ہے. رحمان کو نہیں دیکھا ہم نے، بغیر دیکھے اصل ایمان لانا، یہ کمال کی بات ہے. بھئی دیکھ کر کے ہر آدمی ایمان لے کے آ سکتا تھا، لیکن کمال کی بات کیا ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں، رحمان کو دیکھا نہیں، رب کو دیکھا نہیں، رحیم کو دیکھا نہیں، مالک یوم الدین کو دیکھا نہیں، خالق حقیق کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ تو ہے، کیونکہ تیری نشانیاں آسمانوں میں ہے. اللہ تو ہے، تیری نشانیاں سمندروں کی موجوں میں ہے. اللہ تو ہے، تیری نشانیاں درختوں کے ہلنے میں ہے. اللہ تو ہے، بارش برسانے میں تیری نشانیاں ہیں. اللہ تو ہے، جب بجلی کڑکتی ہے تو دل دہل جاتے ہیں. اللہ تو ہے، اللہ تو ہے، اللہ تو ہے. اس کا مطلب اگر یہ بات آپ کے دل میں آتی ہے تو یقیناً آپ کا دل صاف ستھرا ہے، اور دل صاف ستھرا نہیں ہے تو سچ میں آپ کے دل میں بات نہیں آئے گی. آپ بادل گھٹا ٹوپ ہے، چاروں طرف کالے کالے بادل ہیں، بجلی کڑک رہی ہے اور اچانک وہ بجلی چمکتی ہے تو اہل ایمان ہیں آپ، تو آپ کے دل کے اندر یہ احساس ہوگا الہ العالمین ہمیں پہلے قوموں کی طرح ہلاک نہ کرنا جس طرح سے تو نے ان بجلیوں کے ذریعہ سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا ہے. اور اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو
کہیں یہ سمجھ نہ بیٹھیں کہ آپ اہل نفاق میں سے تو نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ خلیفہ دوم، خلیفہ دوم، بہت بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ چینج کر لیتا ہے۔ اللہ اللہ، شیطان جس کی فطرت، جس کی عادت، جس کی خصلت شر کی طرف بلانا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چینج کر دیتا ہے۔ اللہ کتنا بڑا دل ہوگا، اللہ کتنا قلب سلیم والی شخصیت ہے، اللہ کتنا صاف ستھرا دل ہے عمر تیرا۔ وہ عمر جب حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس جایا کرتے تھے تو کیا سوال کرتے تھے؟ میرے بھائیو غور کرنا، اللہ کی قسم سنو آج، اور یہ جملہ اگر آپ کے دل میں اثر کرتا ہے تو اللہ کی قسم آپ کا دل صاف ستھرا ہے، اگر اثر نہیں کرتا ہے تو جاؤ رات کے اندر سوچو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، آپ کا دل صاف ستھرا نہیں ہے اس کو صاف کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ کے پاس جایا کرتے تھے اور کہتے تھے حذیفہ ذرا یہ بتا دو، امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں، جو تمہارے پاس منافقوں کی لسٹ ہے، کہیں میرا نام تو ان منافقوں میں سے نہیں ہے؟ اللہ عمر، جس کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان میں ستارے۔ اللہ، وہ عمر موت کا وقت ہے، خنجر چبھویا گیا ہے، موت کا وقت ہے، آخری وقت ہے، لیکن اللہ کی طرف بلانے میں، منکر سے روکنے میں پھر بھی باز نہیں آتا۔ ایک آدمی کو دیکھا ازار جو ہے اس کا ٹخنے سے نیچے ہے، ایک آدمی کو دیکھا اس کی شلوار اس کے ٹخنے سے نیچے ہے، بلایا پیار سے، کہا اس کو اوپر کر لو۔ اللہ اکبر، موت کا وقت ہے، اللہ والے یہ ہوتے ہیں، یہ قلب سلیم لے کر کے پہنچتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قلب سلیم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم جب غزوہ احد پیش آیا تھا اور اس موقع پہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن معاذ سے ملے، سننا میرے بھائیوں، قلب سلیم اسے کہتے ہیں، دل صاف ستھرا ہوتا ہے تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو دل کر دیتا ہے آدمی کا، اور کہتا ہے ختم ہو جا، کیا کرے گا اس دنیا کو لے کر کے۔ اللہ انس بن نضر سعد بن معاذ سے ملتے ہیں، غزوہ احد کی بات ہے، جب غزوہ احد کے اندر جو 50 تیر انداز جبل رمات پر کھڑے ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا تھا ان کا، اور فرمایا تھا کہ اس سے ہٹنا مت، لیکن بہرکیف صحابہ کرام نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ کفار نے، خالد بن ولید نے، عکرمہ بن ابی جہل نے پلٹ کے وار کر دیا، اور پلٹ کے وار کرنے کے بعد 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آج بھی شہدائے احد کے نام سے مدینہ منورہ کے اندر ایک محاصرہ کیا گیا ہے، مقبرہ بنایا گیا ہے، الحمدللہ میں جاتا تھا تو دیکھتا تھا، بہت کئی بار دیکھا ہے۔ اسی میں سے ایک صحابی انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ملتے ہیں، سعد بن معاذ سے ملے، سعد بن معاذ کہاں کا قصد ہے؟ کہا رسول اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کچھ کرنے کا من ہے کہ نہیں؟ کچھ کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ارے آخرت چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ خبر یہ عام ہو گئی تھی کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، رسول اللہ شہید کر دیے گئے۔ کہا جب رسول اللہ شہید کر دیے گئے ہیں، ماذا تصنعون بعد وفات رسول اللہ، ارے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اب زندگی کا کیا کرو گے؟ کیا کہا؟ ماذا تصنعون بعد وفات رسول اللہ، رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد، رسول اللہ کے انتقال کے بعد، رسول اللہ کے مر جانے کے بعد اب زندگی کا کیا کرو گے؟ آؤ اللہ کی راہ میں زندگی کو قربان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہہ کر کے میدان جنگ میں اترے، کافروں کی صفوں میں گھسے، اور صفوں میں گھسنے کے بعد اس کو مارا، اس کو مارا، اس کو مارا، اور ساتھ ہی ساتھ نیزے اپنے جسم کے اندر چبھانا گوارا کر لیا۔ 70
70 سے زیادہ زخم، کتنے؟ 70 سے زیادہ زخم جسم کے اندر ہے، اور اللہ کی راہ میں یہ قلب سلیم والا مسکرا کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قلب سلیم، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کا نام آئے، جب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اٹھ کھڑے ہو جائیے میرے بھائیوں۔ کبھی بھی اللہ کے رسول کی شان کی بات آئے، کبھی بھی اللہ کی شان کی بات آئے، کبھی بھی صحابہ کی شان کی بات آئے، کبھی بھی سلف کی شان کی بات آئے، کبھی بھی اہل علم کی شان کی بات آئے، کبھی بھی اہل توحید کی شان کی بات آئے، اٹھ کھڑے ہو جائیے، اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیے۔ قلب سلیم، قلب سلیم اسے کہتے ہیں۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ میرے بھائیوں میں ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، بہت ہی سچ میں رلا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک مختصر سا، ہمارے شیخ عبدالرحمن العقل جو وہاں کے پروفیسر قصیم یونیورسٹی کے پڑھا رہے تھے، پڑھاتے وقت انہوں نے ہم سے یہ ذکر کیا تھا، ایک صحیح سچا واقعہ۔ ایک آدمی متوا، کوئی مولانا صاحب وہاں کے سعودی عرب کے ایک شخص کے پاس پہنچے، سیٹھ آدمی تھا، مالدار آدمی تھا۔ وہ مالداروں سنو، برا مت ماننا، لیکن حق ہے، حق بات کہہ کے جا رہا ہوں۔ گیا اس سیٹھ آدمی کے پاس تعاون کی غرض سے، چندے کی غرض سے، مدد کی غرض سے کہ ہمارے سینٹر کے لیے، ہمارا جو دعوتی سینٹر ہے اس کے لیے کچھ تعاون کیجیے۔ سیٹھ صاحب کو غصہ آ گیا، جب 2-3 مرتبہ انہوں نے بات ریپیٹ کی، دہرائی، تو سیٹھ صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ بصق فی وجہہ، تھوک دیا، چہرے پہ تھوک دیا عالم صاحب کی۔ سبحان اللہ، بہت بڑی جرأت ہے اور بہت بڑی بات ہے، مال کے اوپر اترا رہا تھا وہ شخص۔ تو کیا کہا ٹھیک ہے، مسکرا کر کے عالم صاحب نے کیا کہا؟ سننے میرے بھائیوں، اہل علم بھی سنیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں، اور جو ہمارے دیگر بھائی ہیں وہ بھی سنیں۔ کیا جواب دیا؟ کہا ہذا لی فماذا للہ، یہ میرے لیے ہے، آپ نے میری ذات پر تھوکا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے؟ فماذا للہ، ہذا لی فماذا للہ، یہ میرے لیے ہے، آپ نے میری بات کو برا سمجھا، برا جانا، آپ نے میرے اوپر تھوک دیا، ٹھیک ہے، یہ میرے لیے تھا، فماذا للہ، اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی قسم، شیخ بیان کرتے ہیں، ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ وہ سیٹھ اتنا زیادہ متاثر ہوا، اتنا زیادہ متاثر ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور اس نے عالم صاحب کو اپنے گلے لگایا اور تڑپ اٹھا، کہا اللہ کی بات آ گئی ہے، لکھ لے جتنا چاہے، یہ اٹھا اور جتنا چاہ لکھ لے، انشاءاللہ سب اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ ایسا دل چاہیے، ایسا دل چاہیے۔ قلب سلیم اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کے پاس میرے بھائیوں وصیت کرتا ہوں، شاید ہماری آئندہ ملاقات ہو کہ نہ ہو، لیکن انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ایک نصیحت کرتا ہوں میرے بھائیوں، ایک وصیت کر کے جاتا ہوں میرے بھائیوں، اے اہل بیجاپور، اے بیجاپور کے واسیوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے دلوں کو صاف کر دو، اللہ کے واسطے اپنے دلوں سے حسد کو نکال دو، اللہ کے لیے جیو۔ شیطان کے لیے تو سب جیا کرتے ہیں، کفار بھی جیتے ہیں، مشرکین بھی جیتے ہیں، بدعتی بھی جیتے ہیں، تم توحید والے ہو، اللہ کے واسطے اللہ کے لیے جیو، اپنے دلوں سے حسد کو نکال دو، اپنے دلوں سے کینے کو نکال دو، اپنے دلوں سے بغض کو نکال دو، بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، اپنے آپس میں محبت کے ساتھ ملو، مسکرا کر کے ملو۔ تمہارے نبی کی سنت ہے، تمہارے نبی کی سنت ہے مسکرانا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ملتے تو مسکرا کر کے ملتے تھے، مسکرا کر کے ملو میرے بھائیوں۔ سلام کو عام کرو، توحید کو پھیلاؤ، اتباع سنت کو پکڑو، رسول اللہ کی سنت میں لگ جاؤ، اس کو پھیلانے میں، اس کی پیروی کرنے میں لگ جاؤ، اور سلف کے منہج کو نہ چھوڑنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے نفسوں